السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ رہی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا اور نہ بارش تھی، نہ کوئی خوف تھا، نہ سفر۔ دیکھیں، یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ اصل میں جب یہ نماز اللہ کے نبی نے جمع کروائی مدینہ میں، ظہر اثر کی، مغرب اور عشاء کی، تو اس حدیث میں وضاحت ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو صحابی کا جواب یہ تھا، تاکہ امت پر کوئی مشقت نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جس وقت نماز کو جمع کیا کوئی مشقت تھی، ورنہ وہ جواب دیتے ہی نہیں، وہ کہتے ویسے جمع کیا۔ گویا کہ عبداللہ بن عباس کا یہ جواب، جو کہ صحیح مسلم میں ہی ہے، آپ نے وضاحت کی کہ آپ نے دو نمازیں اس لیے جمع کی تاکہ امت پر کوئی مشقت نہ ہو۔ اس حدیث میں جس چیز کی نفی ہے وہ یہ کہ بارش نہیں تھی، خوف نہیں تھا، سفر نہیں تھا، لیکن کوئی اور عذر تھا۔ وہ یا تو کوئی وبا پھوٹی تھی، یا شدید سردی تھی، یا کوئی اور عذر تھا، ورنہ عبداللہ بن عباس کبھی یہ بات نہ کہتے کہ امت سے مشقت دور کرنے کے لیے آپ نے نمازوں کو جمع کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشقت تھی۔ اور ایک اور بھی اس کا جواب ہے، صحیح مسلم کی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جمع کی تھی آپ نے جمع سوری۔ جمع سوری کا معنی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں وہ نمازیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جمع نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا، اور عصر کی نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کیا، مغرب کی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا، آخری وقت میں ادا کیا، اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں ادا کیا۔ اب یہ دیکھنے میں نماز جمع کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نمازوں کو اپنے اپنے وقتوں میں ادا کیا گیا ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا کبیرہ گناہ سمجھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ ان کا قول موجود ہے۔ باقی رہا شیعوں کا ہم پر الزام لگانا کہ ہم نے عید چھپا لی ہے، تو شیعوں کے تو ہم پہ بہت سے الزامات ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے 10 سپارے یہ بکری کھا گئی ہے، یہ مسلمانوں نے چھپا لیے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث کھا گئے ہیں، تو اس قسم کی باتیں وہ کہتے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، آج تک وہ کتاب میں چھپتی ہے، لیکن اس کی وضاحت سلف صالحین نے جو کی ہے اس کے مطابق اس کو سمجھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔